سر آئینی ترمیم کا اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ آج دونوں ہاؤسز کا سر اپر لوور ہاؤس کا جو سیشن تھا وہ کال ہوا، دونوں ملتوی ہو گئے۔ سینٹ کا جو اجلاس ہے کل 11 بجے صبح ہوگا اور نیشنل اسمبلی کا کل اب 3 بجے ہوگا۔ اس حد تک جو ہے سر اجازت مل گئی کہ پارلیمانی کمیٹی میں اب جو ڈرافٹس ہیں وہ پیش ہو گئے ہیں، اب یہ جائیں گے سر آپ کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے اور اس کے بعد یہ باقاعدہ پریزنٹ ہوگا، اس کے بعد اس پہ بحث ہوئے گی، اس کے بعد آپ کو تقریریں ہوں گی، ایک سیشن چلے گا نیشنل اسمبلی کا۔ ایک میں تو یہ چیز ہونے والی نہیں ہے، کئی شاید سیشنز کرنے پڑے، اس کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ ووٹنگ ہوگی اور پھر یہ معاملہ جو ہے آگے چلے گا۔ تو آپ کی والی بات جو ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ابھی تک ہم اس کے کوئی قریب بھی نہیں پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیگر پارٹیز جو سٹیک ہولڈرز ہیں، مولانا فضل الرحمان ایٹ دا سینٹر آف ایوری تھنگ ہے، ان کا کل رات کی اگر پریس کانفرنس جو بیرسٹر گور کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے باتیں کی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہیں کچھ ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور بیرسٹر گور ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے بھی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے اور چیزیں چل رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ بڑا ایک سٹرن سٹانس لیا کہ جو مفاہمت کی پالیسی اس وقت چل رہی ہے اور آپ کے ساتھ رل مل کے گھل مل کے سب کچھ کرنے کے لیے اب تک ہم راضی ہوئے ہیں، یہ چیز فوراً چینج ہو جائے گی اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ نے اس طرح کرتے رہے۔ سر مجھے نا وہ ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے، شاید میں غلط پڑھ دوں، لیکن منیر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے کہ منیر اس شہر پر آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے، تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ سو یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے اوپر بھی اسی طرح ہوا کہ ہم نے اتنے شوز کیے اور ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اب شاید پہلی ایک لانچ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے اس چیز میں کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کے اندر ان کی زندگی میں اس سے فرق کیا پڑتا ہے کسی کو نہیں اندازہ۔ ان کو شوق ہے انفارمڈ ہونے کا، اس سے ان کو مل کیا رہا ہے، کیا اس سے زندگی میں ان کی اداسی یا ڈس اپوائنٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے؟ اب لوگ ایسے ایسے پروٹیسٹس کا حصہ بن جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا، بس ان کو پتہ لگتا ہے کہ پروٹیسٹ ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ساری پھٹ جائے گا۔ مطلب یہ تو بالکل سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہیں جو لوگوں کے اندر آ گئی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ یہ جو ترمیم ہے اس سے لوگوں کی زندگیوں پر کتنا کو فرق پڑے گا کہ آپ جب بینکنگ عدالتیں علیحدہ ہوئی تھیں تو کیا اس کے بعد سے عدالت کے سارے مسائل اب آپ کو لوگ یہ کہتے ملتے ہیں کہ اب تو عدالت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ جب نیب عدالتیں علیحدہ ہوئی تھیں تو تب کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ اب عدالتوں کے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو آج کی خبر بتا رہا ہوں کہ سینٹ نے اپروول دے دی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی عدالتیں علیحدہ کر دی جائیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے عدالتی سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ پھر وہی بات ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل عدالت جب اگر بننے کو جا رہی ہے یا اگر اسی سپریم کورٹ میں سے بینچ علیحدہ ہونے جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا، پھر وہی بات ہے، چلیے اچھی بات ہے کہ حکومت میں اسٹیبلٹی اگر آ سکتی ہے اس سے، اگر ہے تو یہ بگ ایف، عوام کو کیا فرق پڑتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔